عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے. غلطی سب کرتے ہیں، سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. آرمی چیف جنرل آصف منیر کی پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو. کہا نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا. دہشت گردی خلاف متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. فتنۃ الخوارج کی ملک کے کسی علاقے میں عملداری نہیں ہے. افغانستان سے پاکستان ہمیشہ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے. اختلاف صرف فتنۃ الخوارج کی موجودگی اور سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر ہے. افغانستان یہ مسئلہ جب تک حل نہیں کر لیتا اختلاف رہے گا. میدانہ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی. آپ نے یہ سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا؟ ڈیمانڈ دیں اس پہ 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے تو یہ معاملات پھر ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی تو میں نے کہا جب بات اب کریں گے بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. ظاہری بات ہے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیراعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی. آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی ساری باتیں رکھیں. میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی. اسحاق ڈار میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے معاملہ اٹھایا تو میں نے تمام باتیں کر دی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا پروگرام 11 آور میں خصوصی انٹرویو. کہا گورنر کے پی نے وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی تو انہیں ٹوکا. وہ کہنے لگے مجھے گفتگو سے نہ روکیں. میں نے کہا گورنر کے پی گفتگو کر لیں تو اجلاس میں شریک ہو جاؤں گا. رینجرز پر گاڑی چڑھانے والا مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار کا بھانجا ہے لیکن اس کا مقدمہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا. افغان حکام فتنۃ الخوارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ٹاسک فورس منسٹر آف پاور اور محمد علی صاحب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ کی 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدوں کی منظوری. وزیراعظم نے کہا آئی پی پیز کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدے بڑی کامیابی ہیں. گردشی قرضہ ختم ہوگا، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. اعلامیہ کے مطابق آئی پی پیز سے گزشتہ برسوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب کی کٹوتی کی جائے گی. معاہدوں کے قابل اطلاق رہنے تک حکومت کو 14,000 ارب کا فائدہ ہوگا. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں نظرثانی معاہدے کر کے 900 ارب روپے سے زائد کا خرچ بچا لیا. کابینہ نے انسدادی منشیات ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ہوابازی ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دے دی. انضمام سے انتظامی معاملات، تنخواہوں، دفتری دیکھ بھال، دیگر خرچوں میں بچت ہوگی. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستان کا مستقبل آئی ٹی شعبے کی ترقی سے منسلک ہے. بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی جعلی بغیر لائسنس کمپنیز کے خلاف اقدامات کی ہدایت. پارلیمنٹ بلڈنگ میں جو ہو رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. کل جس طرح انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا ہے، اس قسم کی زبان استعمال کی ہے، اس سے بالکل عیاں ہے کہ ان کے مقاصد کوئی اور ہیں. عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل کی آفر نہیں کی. کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی چاہتے ہیں مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائٹ شو بند کریں. کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ہر دفعہ نیا چورن لے کر آ جاتے ہیں. ٹائیگر بنانا تھا پاکستان تو گرجر بھی نہیں رہا. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کے سینٹ میں تقریر. کہا بانی ان کے اعصاب پر سوار ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس مکروہ اور چھوٹا ہے. سیرت النبی سیکھنے القادر یونیورسٹی جانا ہوگا. احسن اقبال نے بھی جواب دیا اسلامی ٹچ نہیں چلے گا. چوری کے پیسے سے مسجد بنانا بھی چوری ہے. جتنا مرضی شور مچا لیں چوری کا جواب دینا ہوگا.
سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا. 64 ارب روپے خزانے میں نہیں دوست کے اکاؤنٹ میں گئے. جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر سزا ملے گی. جواب سن کے جائیں. جواب تو سن لیں. ہمیں ابھی انہوں نے جمہوریت کا درشن دیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں. احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ او کی آواز والا احتجاج کہتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن اراکین گیدڑ کی آواز کی طرح او کر کے چلے گئے. ان لوگوں پر ترس ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا. ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا, اس کو حذف کیا جائے. پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا. پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیک آؤٹ. شبلی فراز نے کہا حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا. مذاکرات کرنے والے حکومت کی وسعت کے مطابق ہی مطالبے کریں. پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن پر مطالبہ تحریری طور پر پیش کرے. قیادت اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہی جواب دے سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر بھی گفتگو. کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. کوئی شک نہیں 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا. جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کا نام چیف الیکشن کمیشنر کے لیے زیر غور نہیں. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہمیں مذاکرات سے کوئی امید نہیں. بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ جائیں گے. بانی کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں کریں گے, عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے. مذاکرات کے لیے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئے. آج کے دن تک یہ مذاق ہو رہا ہے. مذاکرات ہوں گے 20 جنوری کے بعد. تاریخ بدلی جا رہی ہے, پیسہ تو نہیں بدلا. اس سزا کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی کا ڈرامہ تھا, بیک ڈور مذاکرات کا ڈرامہ تھا, تبدیلی کا بجٹ تھا. مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے. اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا. انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا. فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کا فیصلہ نہیں سنایا گیا. پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں. جیل بانی کاٹ رہی ہیں, عدالتیں ہم بکت رہی ہیں. اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. ایجنڈا ہے مدارس کو ختم کیا جائے, مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا بہاڑی میں خطاب. کہا نظریہ پاکستان کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے. اس ملک کے نظریے کا علم مدارس نے بلند کیا. اگر تمہیں پاکستان کا استحکام چاہیے تو دینی مدارس سے تعلقات صحیح رکھو. ہماری نیت درست ہے, تمہاری نیت میں کھوٹ لگتی ہے. تاریخ گواہ ہے پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا. بنگلہ دیش کے پرنسپل سٹاف آفیسر کی سربراہی میں وفد کا دورہ پاکستان. آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی آرمی چیف جنرل عاصم منی سے ملاقات. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر غور. دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری بیرونی اثرات کے خلاف مستحکم رکھنے پر اتفاق. جنرل عاصم منی نے کہا دونوں ممالک باہمی اشتراک سے علاقائی سلامتی میں تعاون جاری رکھیں گے. لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. بنگلہ دیش وفد کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز بھی آمد. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات. عالمی بینک کی پاکستان کے لیے $20 ارب دینے کی منظوری. پاکستان کو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 10 سال میں $20 ارب ملیں گے. 10 سالہ پروگرام میں صاف پانی کی فراہمی, موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام, قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ, معیاری تعلیم, صحت کی سہولتوں میں بہتری اور غذائی تحفظ کے اہداف شامل ہیں. پوری رقم رعایتی قرضے کی صورت میں ملے گی.
7 اکتوبر کو حماس کے حملے کا مقصد سعودی اسرائیل معاہدہ سبوتاژ کرنا تھا۔ معاہدے سے سعودی عرب اور اسرائیل کے رسمی تعلقات قائم ہوتے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا بلنکن کی تقریر کے دوران ہال میں موجود افراد کے فلسطین کی حمایت میں نعرے۔ بلنکن کو جنگی مجرم اور جھوٹا قرار دیا، کہا آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون ہے۔ پولیس اہلکاروں نے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو کانفرنس روم سے باہر نکال دیا۔ بلنکن کا غزہ میں تباہی کا اعتراف، لیکن اسرائیل کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز۔ ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی، اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار۔ وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید کر دیے، 250 سے زائد زخمی۔ قابض فوج نے پناہ گزین کیمپ، سکول اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا معاہدے کے بہت قریب ہیں، تمام اہم مسائل حل ہو چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک دن میں 2 ٹریفک حادثات، 2 موٹر سائیکل سوار تیز رفتار ٹرک اور ٹریلر کی زد میں آ کر جاں بحق۔ مشتعل شہریوں کی ٹرک کے شیشے توڑ کر آگ لگانے کی کوشش، ٹرک اور ٹریلر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹرک اور ٹریلر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ نیو کراچی کے 8 سالہ بچے سارم کی گمشدگی، گورنر سندھ کامران ٹسوری متاثرہ فیملی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ گورنر سندھ کی سارم کے والدین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا بچے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ 9 مئی واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اظہر رضوی کے استفسار پر وزارت دفاع کے وکیل کا جواب۔ غیر مسلح لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل وزارت دفاع نے بتایا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے۔ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، اس میں سزائیں زیادہ ہیں، رعایتیں بھی نہیں ملتی۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ کے اوپر جہاں کابل، دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں، وہاں پر لیسر گولڈ کے بہت سے ریزرو موجود ہیں۔ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو انگیج کیا، انہوں نے اپنی رپورٹ ہمیں دی ہے۔ جو سونے کے ذخائر ہیں وہ بالکل انہوں نے اس چیز کے پر قدرت مہربان، پنجاب میں اربوں کے سونے کے ذخائر مل گئے۔ وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کہتے ہیں اٹک میں 28 لاکھ تولہ سونے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور نیسپاک نے بھی تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج بریفنگ دی جائے گی۔ سابق وزیر معدنیات پنجاب ڈاکٹر ابراہیم حسن مراد نے دعویٰ کیا کہ علاقے سے سونا چوری کیا جا رہا ہے۔ SIFC کے ذرائع بلاک سے شفاف طریقے سے نیلامی کر کے غیر قانونی مائننگ روکی جائے۔ SIFC کی سہولت کاری سے معاشی ترقی کا پختہ عزم۔ SIFC ایگزیکٹو کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں اڑان پاکستان منصوبے کا جائزہ۔ برآمدی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے کردار پر تبادلہ خیال۔ کمیٹی کی جانب سے اڑان پاکستان پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی کی تیاری۔ SIFC کا ہول آف دی نیشن فورم کے ذریعے پروگرام کے فوائد حاصل کرنے پر زور۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات عطا طاہر نے اڑان پاکستان کی حمایت کے لیے میڈیا حکمت عملی پیش کی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن، وزیر توانائی ناصر شاہ اور دیگر کی شرکت۔ زراعت، ماہی گیری، الیکٹرانک وہیکل چارجنگ سمیت مختلف شعبہ جات پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو نے کہا زراعت اور ماہی گیری سمیت دیگر منصوبوں سے معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔
جس طرح کراچی کے طالب علموں کی تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، فرسٹ ایئر کے نتائج نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء کو 27% اور 30% دیے۔ انٹر بورڈ کے نتائج نے کراچی کے طلبہ کی تعلیمی نسل کشی کو واضح کر دیا۔ امین جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا 16 جنوری کو انٹر بورڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ جے یو آئی سندھ کے رہنما مولانا راشد سمرو کی رات گئے گورنر ہاؤس آمد۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خود حلیم اور حلوہ پکا کر راشد سمرو کو کھلایا۔ کامران ٹسوری نے مولانا فضل الرحمان کو بھی حلیم کھانے کی دعوت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کو گورنر ہاؤس لے کر آؤں گا، علامہ راشد سمرو کا جواب۔ حلیم بہت پسند آیا، گورنر صاحب کے ہاتھ میں جادو ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہرسو سفیدی، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 6 تک محسوس کی گئی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر ایک ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی۔ 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔